الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ماہ رمضان کا تیسرا جمعۃ المبارک، اور ہر سال ماہ رمضان کے تیسرے جمعے میں غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، اعتکاف کا مسئلہ بھی بیان کروں گا، مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں بھی ہدیہ عقیدت پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ہجرت تک وہیں آپ نے تقریباً 53 برس قیام فرمایا۔ اعلان نبوت آپ نے جب آپ کی دنیاوی ظاہری عمر شریف 40 برس کی ہوئی تب آپ نے فرمایا۔ مکہ والے دشمنی میں
بہت آگے بڑھ گئے. واقعات کی بہت بڑی تفصیل ہے، بہت مختصراً کچھ باتیں سناؤں گا. پہلے آیت کا ترجمہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تمہاری بدر میں اور تم کمزور تھے. 19 مہینے ہوئے تھے ہجرت کو. مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے کتنا عرصہ؟ تقریباً 19 مہینے ہوئے تھے. 2 ہجری ماہ رمضان. مسلمانوں کے خلاف سازشیں کس طرح ہوتی آئی ہیں تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں. مکہ والوں نے پیسے لگائے ٹھیک ٹھاک. ایک قافلہ جا رہا تھا تجارتی، اس میں سب نے پیسہ لگایا کہ جتنا نفع ہوگا اس پہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کریں گے. ظاہر میں تجارت، پیچھے جو مقصد وہ آپ نے آج بھی آپ کے سامنے اس طرح کی کارروائیاں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے. سب لوگوں نے آپ کو صبح و شام دن رات دیکھا، مگر جب اعلان نبوت فرمایا یہی مکہ والے دشمن ہوئے. 13 سالہ مکی زندگی مصائب اور آلام سے پر بھری ہوئی. یہاں تک کہ سوشل بائیکاٹ ہوا، معاشرتی مقاطعہ، بول چال میل جول لین دین سب بند. مختصر یہ کہ عرصہ حیات تنگ کر دیا، جینا دوبھر ہو گیا، زندگی بوجھ بنا دی گئی. مسلمانوں نے 2 مرتبہ حبشہ ایتھوپیا کی طرف ہجرت کی، مگر وہاں بھی مسلمانوں کا پیچھا کیا گیا. بالآخر مدینہ منورہ ہجرت کا حکم آ گیا. میرے آقا جب نکل رہے تھے اپنے گھر سے اس وقت بھی 40 جوان آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے، گھیرا ڈالے ہوئے، ننگی تلواریں لے کر برے ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے. مدینہ منورہ پہنچ کر اسلامی سلطنت قائم ہوئی. کافروں مشرکوں سے یہ برداشت نہیں ہوئی. آج بھی پاکستان برداشت ہو رہا ہے کسی سے؟ کتنی دنیا میں کتنی قومیں نہیں برداشت کر رہے. سمجھانے کے لیے کہ یہ سلسلے کب سے چلے آ رہے. کافروں کے لیے یہ بہت صدمے کی بات تھی کہ مسلمان زندہ بچ کے چلے گئے اور انہوں نے اپنی سلطنت قائم کر لی. مدینے والوں نے خود اپنا علاقہ سب کچھ پیش کیا، آئیں اور ہم پر حکومت کریں. انہوں نے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا اور اس میں تاکہ پیسے زیادہ جمع ہوں، ہتھیار زیادہ ہوں، وافر رقم ہو تو ہم بھرپور حملہ کریں. 40 محافظ جوان ساتھ لے کر یہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ سے ملک شام گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قافلے کی اطلاع ملی فرمایا چلو نکلو، اللہ ان کے مالوں میں سے ہمیں دے گا. یہ ہمارے خلاف کرنے گئے، اللہ یہ مال ہمیں دے گا. 313 افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئے اور مدینہ منورہ سے
روانگی ہوئی۔ سامان کتنا ہے پورے قافلے کے پاس؟ 313 افراد ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور پورے قافلے کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں۔ پورے لشکر کے پاس 70 یا 80 اونٹ ہیں، 6 زر ہیں۔ یہ زیرہ لوہے کی بنی ہوئی ویسکوٹ، جس کو آپ اردو میں واسکٹ کہتے ہیں، آج کی زبان میں اس کو بلٹ پروف جیکٹ، یہ پہن لیتے تھے کہ کوئی تلوار یا تیر مارے تو جسم نہ کٹے۔ یہ 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں۔ تعداد کتنی ہے لشکر کی؟ اونچی۔ یہاں ایک بات پھر آپ کو کہوں گا، مسلمانوں کو توہم پرست وہم سکھائے جاتے ہیں۔ 3-13 کا عدد اچھا نہیں ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ یہ چونکہ 313 نے ان کا بیڑا غرق کر دیا تھا، انہیں اس کے بعد یہ عدد پسند نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اس طرح کی بات کرنی سننی نہیں، بس یہ آپ کو اتنا اشارہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سب نکلے ہیں، ساز و سامان نہیں ہے۔ عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، زبان خشک پوشاکیں دریدہ پاؤں میں چھالے، نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زر ہیں، 8 شمشیریں، مگر پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سواریاں زیادہ نہیں ہیں، 70 یا 80 اونٹ ہیں، اور افراد کتنے ہیں؟ 313۔ فرمایا ایک اونٹ پر 3 آدمی، ایک اونٹ 3 آدمیوں کے لیے باری باری بیٹھے، 1 گھنٹہ ایک بیٹھے، پھر وہ 2 چلیں گے، پھر دوسرا بیٹھے، باقی 2، پھر تیسرا بیٹھے، اس طرح باریاں مقرر کر کے ایک اونٹ 3 آدمیوں کے لیے۔ مالک کونین ہیں، سب کے والی ہیں، سالار ہیں، یہ نہیں کہ میرے لیے ایک سواری الگ کر دو، نہیں، فرمایا میرے اونٹ کے ساتھ جو اونٹ جس کو میری سواری کے لیے مقرر کیا جائے اس پہ بھی باریاں لگائی جائے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے سواری الگ کر لیتے کوئی اعتراض کرتا؟ نہیں، لیکن مساوات کا درس دینے والے معلم اخلاق حسنہ، کائنات میں سب سے بہترین ہستی نے عملی نمونہ پیش کیا۔ حضور اپنی باری کے بعد اونٹ سے اترنے لگے، دونوں جانثاروں نے عرض کی، ہماری جان قربان، ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم صرف رسی پکڑ کے چلیں۔ فرمایا میں نے بھی رب کو راضی کرنا ہے، مجھے بھی ثواب چاہیے۔ بتائیں اتنی بات سن کر
صحابیوں کو کتنی قوت ملی ہوگی، ان کا ایمان کتنا اور توانا ہوا ہوگا. یہ امت کی تعلیم ہے، کائنات میں کوئی ایسی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی. ادھر ابو سفیان کو اطلاع پہنچ گئی کہ تمہارا پیچھا ہو رہا ہے، تم جو قافلہ لیے پھر رہے ہو سامان کا، تمہارا سامان لوٹ لیا جائے گا. اسے فکر ہو گئی. اس نے مکہ کے لیے ایک شخص کو روانہ کیا. جب مکہ میں اطلاع پہنچی، ابو جہل اور باقی سارے ہی مشتعل ہو گئے، بپھر گئے. انہوں نے اسی وقت جو بچا کچا تھا لوگوں کے پاس کا سب کو چندہ دو. افراد جمع ہو گئے. اکسانے والے، ابھارنے والے سرداروں کے کہنے پر نوجوان لڑنے کے لیے تیار ہونے لگے. ابو لہب خوف زدہ تھا. اس کے خوف کی وجہ اس کی بہن کا ایک خواب تھا جو اس نے راز رکھنے کے وعدے سے حضرت عباس کو سنا دیا تھا. میں نے یہ خواب بھی آپ لوگوں کو سنایا ہوا ہے. خواب یہ دیکھا تھا اس نے کہ ایک اونٹ پر سوار آیا، وادی بطحا میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے دھوکے بازو، اپنی قتل گاہوں کی طرف 3 دن کے اندر دوڑ دوڑ کر آؤ. میں نے دیکھا لوگ اس سوار کے گرد جمع ہو گئے. وہ مسجد میں داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے. پھر میں نے دیکھا کہ اس کا اونٹ کعبے کی چھت پر کھڑا ہے. اس سوار نے پھر وہی نعرہ بلند کیا. پھر میں نے اس اونٹ کو جبل ابی قبیس پر کھڑا دیکھا، وہاں بھی اس نے وہی نعرہ لگایا اور ایک بھاری چٹان کو نیچے لڑکا دیا. اس چٹان کے نیچے آتے ہی وہ پھٹی اور مکہ کا ہر گھر اس سے ٹکرا کر گر گیا. یہ خواب عاتقہ بنت عبد المطلب نے دیکھا تھا. سبھی کو اس خواب کی اطلاع ہو گئی تھی. ان سب نے کہا کہ 3 دن انتظار کریں گے ورنہ عباس کے گھرانے کو عرب میں جھوٹا قرار دیں گے. ہم 3 دن دیکھتے ہیں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ حضرت عباس کے گھرانے کو ہم جھوٹا ثابت کریں گے. لوگ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کو ملامت کرنے لگے. اتنے میں قافلے کے حوالے سے ابو سفیان کی اپیل ان کو پہنچ گئی کہ میری مدد کرو. سب نے کہا خواب سچا ہے. خواب اطلاع آ گئی ہے، حالات بگڑ رہے. امیہ بن خلف جو مکہ کا سب سے بڑا سردار اور رئیس اعظم شمار ہوتا تھا، یہ وہی ہے جس نے حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے. اس کو جب یہ اطلاع ملی کہ لوگ تیاری کر رہے ہیں، اس نے کہا جنگ میں نہیں جاؤں گا. وہ بھی اس خواب سے خوف زدہ تھا، لیکن ابو جہل نے کہا تو بڑا سردار ہے، تو انکار کرے گا تو باقی کون جائیں گے؟ تو اس نے زبردستی اس کو راضی کیا. اس نے حامی بھر لی. امیہ، عتبہ، شیبہ، زمعہ، عمیر، حکیم بن حزام، یہ سب جمع ہو کر ان کا جو بڑا بت تھا جس کا نام تھا حبل، اس کے پاس جمع ہوئے. قرا فال نکالی، فال میں منع آیا، لیکن ابو جہل کو مجبور کر دیا گیا تھا. لوگوں نے اسے سمجھایا تم قتل گاہ کی طرف جا رہے ہو، ایسا فیصلہ نہ کرو، ارادہ چھوڑ دو. لیکن وہ اس خیال سے کہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ہم بہت قوت میں ہیں، مسلمان ہیں کتنے، ان کے پاس کیا ہوگا، ہم بہت ہیں، فکر ہی نہ کرو. 3 روز تک مکہ میں تیاری ہوئی. مسلمان 313، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں. کافروں کی تعداد کتنی؟ 950 جوان، 100 گھوڑے، زیرہ پوش 100 سوار، 600 اونٹ ان کے پاس تھے. اور
پیدل چلنے والوں کے پاس زرہیں تھیں. صائب بن یزید جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا جنگ بدر کے لیے. صائب بن یزید کافروں کی طرف سے کیا تھا؟ اونچی ذرا کہہ دیجئے، کچھ بات بتانی ہے آپ کو. اس جنگ میں یہ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے مسلمانوں کے خلاف، اور اس کی 5ویں پشت میں امام شافعی پیدا ہوتے. خدا کی قدرت دیکھیے. اس کی 5ویں پشت میں وہ ہستی جس کے آج بھی اسلام پر مسلمانوں پر احسان. رقص کرنے والی کنیزیں، ناچنے والی، گیت گا کر جوش دلاتی تھی. ہم بھی، ہمارے نغمے بھی تمہارے لیے ہیں. اللہ تعالی نے ان لوگوں کے غرور اور تکبر کا ذکر کیا. سورہ انفال پڑھ لیجئے گا. اس دوران اور بھی ان کے مسائل تھے مکہ کے حوالے سے، خاندانی حوالے سے. ابو سفیان نے ادھر جاسوسی جاری رکھی. اس نے اپنا راستہ بدل دیا، عام راستہ بدلا اور ساحل سمندر یعنی سمندر کے کنارے کنارے چلنے لگا. اور وہ راستہ جو سمندر کے کنارے سے مکہ آتا تھا وہ اپنا لیا، اور وہ اپنا فاصلہ طے کر کے مکہ کے قریب پہنچ گیا. اور اس نے مکہ میں اطلاع بھیج دی کہ میں خطرے سے کافی نکل گیا ہوں، بہت قریب آ گیا ہوں، میں نے راستہ بدل لیا ہے، مجھے اب کوئی خطرہ نہیں. ابو جہل نے ابو سفیان کی اس اطلاع کی پرواہ نہیں کی. اس نے کہا اب ہم نے ارادہ کر لیا تو ہم کیا کہیں کہ ہم نہیں جا رہے، ہم جائیں گے، ہم بدر پہنچیں گے، وہاں 3 دن ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شراب و شباب کی محفل جمائیں گے، عرب پر ہمارا رعب ظاہر ہوگا، پورے علاقے میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور کوئی ہمارے خلاف اٹھنے کا ارادہ نہیں کرے گا، ہم اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے واپس آ جائیں گے. یوں سمجھ لو ہم سیر کرنے جا رہے ہیں. لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ اصل مقصد قافلے کی حفاظت تھا. اب قافلہ خیریت سے قریب آ گیا ہے، اب نہیں جانا چاہیے. لیکن نبی کے خلاف جو آگ اس کے اندر جل رہی تھی ابو جہل کے، اس نے اس کو بیٹھنے نہ دیا. ابو طالب کے کئی بیٹے، مکے کے بہت سے لوگ، اس میں اخنس اور بنو زہرہ وغیرہ سب نکل گئے کہ اب ہم اس کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے، ہم اپنے مال کی حفاظت کے لیے جا رہے تھے، اب مال محفوظ ہے تو ہمیں ہرگز نکلنا نہیں. ادھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ میں اپنی جگہ نماز پڑھانے پر مقرر فرمایا. میرے آقا نے بھی جھنڈے عطا فرمائے. مصعب بن عمیر کو سفید جھنڈا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے 2 پرچم اور تھے، ایک حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، دوسرا سعد بن معاذ کے ہاتھ میں تھا. حضرت علی کے ہاتھ میں جو پرچم تھا اس کا نام عقاب تھا. حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ میں جو پرچم تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بعد حباب بن منذر کے ہاتھ میں دے دیا. 12 رمضان کو یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا، ہفتے کا دن تھا. راستے میں، اب یہ میں 2-3 واقعات آپ کو ضرور سناؤں گا، دھیان سے سننا. راستے میں ایک شخص بدوی کہتے ہیں دیہاتی کو، بدو جس کو آج کل آپ کہتے ہیں نا، بدوی شخص. ان لوگوں سے اس نے کفار کے لشکر کے بارے میں پوچھا. صحابہ نے کہا ہمیں علم نہیں، کفار کا لشکر کہاں ہے، آیا ہے نہیں آیا ہے، جا رہا ہے کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کا رسول ہے، سلام کرو. اس نے کہا کیا تم میں اللہ کا رسول ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے. اس شخص نے تمسخر کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، توہین کرتے ہوئے کہا اگر تم اللہ کے رسول ہو تو بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. یہاں سے اتنی بات آپ کو معلوم ہو جانی چاہیے کہ کافروں کو بھی پتا تھا جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کا علم رکھتا ہے. اللہ آج کے مسلمان کہلانے والے جو لوگ نبی کے لفظی معنی بھی نہیں جانتے، نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبر دے. لیکن وہ پوچھ رہے ہیں، جگہ جگہ آپ کو یہ واقعات ملیں گے کیونکہ ان کو پتا تھا جو نبی ہے وہ اللہ کی عطا سے غیب جانتا ہے. اور ہمارے لیے تو موٹی بات، جس حبیب سے اللہ نے اپنا آپ نہیں چھپایا اور کیا چھپانا ہے. اس بندے نے کہا بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سلمہ بن سلامہ موجود تھے، آگے بڑھے. حضور کے صحابی کہ تو نبی سے جاننا چاہتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، میں غلام ہوں، میں بتاتا ہوں. تو نے نبی کا مذاق اڑایا نا، اب تیرا میں پول کھولتا ہوں. اس اونٹنی کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے. تو نے اس اونٹنی کے ساتھ برائی کی ہے، اس کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے. گستاخی کرنے والوں کو عزت ملتی نہیں، ان کے پول کھلتے ہیں پھر ان کی باتیں کھلتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باہر نکل کے لشکر کا جائزہ لیا. چھوٹے بچے تھے، حضور نے ان سے فرمایا واپس جاؤ، تمہاری عمریں کم ہیں، سفر کی تکلیف، جنگ کی مشقت تم نہیں کر سکو گے، جاؤ. ان میں ایک عمیر بن ابی وقاص تھے، کم سن تھے، رو پڑے. بچے ہیں مگر کیوں روئے ہیں؟ حضور مجھے چھوڑ کے نہ جا، میں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں، جان دینا چاہتا ہوں. جب یہ روئے میرے نبی نے ان کو بھی ساتھ لے لیا. آگے دو بھائی ہیں، سب بنی ہوئی ہے، دو بھائی کھڑے ہیں، نام ہے معوذ اور معاذ. چھوٹی عمریں ہیں. میرے آقا نے ہاتھ رکھا ایک کے کندھے پہ. کہاں ہاتھ رکھا؟ اونچی ہاتھ رکھ کے فرمایا تم چھوٹے ہو، ابھی تم تو بہت چھوٹے ہو. اس نے اپنی ایڑیاں اوپر اٹھا لی، پاؤں کی انگلیوں کے بل، پنجوں کے بل اونچا ہو گیا. جب آدمی اس طرح کرے تو 2-3 انچ ذرا اونچا ہو جاتا ہے. اس نے کہا میں چھوٹا تو نہیں ہوں. اس نے سچ کہا تھا، جس کے کندھے پہ میرے نبی کا ہاتھ ہو وہ چھوٹا نہیں ہوتا. لیکن اس کا یہ شوق کہ اس نے اس طرح اپنی ادا ظاہر کی، نبی کو یہ ادا بھی پسند آ گئی، فرمایا تم بھی چلو. اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی کھڑا تھا، جو عمر میں بھی چھوٹا تھا، قد میں بھی چھوٹا. فرمایا تم تو بہت ہی چھوٹے ہو، تم نہ جاؤ. اس کو یقین ہو گیا کہ مجھے چھوڑ جائیں گے. اس نے کہا آپ نے میرے بھائی کو لے لیا ہے، یہ قد میں عمر میں زیادہ ہے، قوت میں زیادہ ہوں. اس کا صرف قد لمبا ہے، عمر زیادہ ہے، طاقت مجھ میں زیادہ ہے. حضور آپ چاہیں تو کشتی کرا لے، ہمارا مقابلہ